نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام حضرات کو الضحیٰ ٹی وی کے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں آج آپ کو ایک اہم وظیفہ بتاؤں، ابھی تک اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ گھنٹی کے بٹن پر بھی کلک کیجئے تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور یہ صدقہ جاریہ ہمارے لیے بن سکیں۔ اور ہماری ان ویڈیوز کو ضرور آپ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک یہ پہنچ سکیں اور ان کے لیے آسانیوں کا ذریعہ بن سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام ساتھیوں کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک پیغمبر علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ کہ ایوب علیہ السلام جب اس نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر کہ اے میرے رب، مجھے ایک تکلیف نے، ایک ضرر نے چھو لیا ہے، میرے ساتھ ایک ضرر لاحق ہو چکا ہے، ایک تکلیف لاحق ہو چکی ہے، میں ایک تکلیف میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور آپ ہی بہترین رحم کرنے والے ہیں، بہترین کرم کرنے والے ہیں۔ بڑی جامع دعا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ جو انہیں تکلیف پہنچی تھی اس تکلیف سے ہم نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ بہت سارے دوست، بہت سارے لوگ اس وقت مہلک قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، پریشان حال ہیں، تو یہ دعا ایک عظیم تحفہ ہے جو وقت کے پیغمبر کے منہ سے نکلی ہوئی دعا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قرآن مجید میں جو ذکر فرمایا ہے، یہ یقیناً مسلمانوں کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ کینسر کے مرض میں مبتلا ہو، کوئی جلدی امراض کے اندر مبتلا ہو، اور اسی طرح کسی بھی مہلک بیماری کے اندر مبتلا ہو تو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ایک جامع دعا ہے۔ اس کے اندر وقت کے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ رب انی مسنی الضر اے اللہ، تکلیف نے مجھے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس تکلیف کو برداشت کر سکوں، آپ نے ہی مجھے اس تکلیف سے نجات عطا فرمانی ہے۔ انت ارحم الراحمین آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں، بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، تمام رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ تو اس دعا کو یقیناً جو بھی مریض حضرات ہیں، جو بھی مریض ہیں، ان کو چاہیے کہ اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ جتنا اس دعا کا اہتمام کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شفا عطا ہوگی۔ دیکھیے، بیماری یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور شفا بھی اللہ ہی کی جانب سے ہوتی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں دوائی کھاؤں گا، اس دوائی سے مجھے شفا ملے گی، ہرگز نہیں۔ دوائی تو یہ ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے، اس سبب کو انسان اپنا رہا ہے۔ ایک ہی بیماری ہوتی ہے، کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کو شفا مل جاتی ہے، وہی دوائی کھاتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو وہی دوا ان کو ڈاکٹر تجویز کرتا ہے، بیماری بھی وہی ہوتی ہے، ان کو شفا نہیں ملتی۔ تو کیا وجہ؟ یہ دوا جو ہے
یہ ایک سبب ہے، اس سبب کو انسان اپناتا ہے، اور اس سبب کو اپنانا کوئی بری بات نہیں، بلکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آپ اس سبب کو ضرور اپنائیے، دوا والے سبب کو ضرور اپنائیے، لیکن اللہ پر یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ نے اس دوائی کے ذریعے مجھے شفا نہیں دینی، شفا تو اللہ کی جانب سے آئے گی۔ تو اس لیے جہاں ہم دوا کھائیں وہاں دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، وظائف کا بھی اہتمام کریں، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کریں۔ تو یہ وظائف جو ہیں یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ ہیں، تو اس دعا کا اہتمام ضرور کیا کریں۔ مختصر سی دعا ہے، آپ کے سامنے آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں بھی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اتنی دعا کا اہتمام کریں، کثرت سے پڑھیں، اور ہو سکے اگر زیادہ آپ نہیں پڑھ سکتے، چلتے پھرتے نہیں پڑھ سکتے، تو اہتمام کے ساتھ آپ پڑھ لیجئے، کسی پیر بیٹھ جائیے اہتمام کے ساتھ، اور کم از کم 101 مرتبہ اس کو پڑھیں، پانی پر دم کر کے اس پانی کو پیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی یقیناً کرم فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر کرم فرمائے، اور جتنے بھی بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور پریشان حالوں کی پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالی دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔